نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، خیریت سے رکھے، ہر شر سے اور ہر عذاب یا آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں، کیونکہ آج کل ہمارے ملک میں ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ایک نام ہے کہ جو آپ کی سماعت سے ضرور گزرا ہوگا، ٹرانسجینڈر۔ اکثریت کو اس کے متعلق معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ ٹرانسجینڈر کیا چیز ہے، کیا ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں یہ نام کیوں گردش کر رہا ہے۔ اس کی اویئرنیس ہر پاکستانی کو ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا اس میں حصہ ملائیں، اس کی روک تھام کے لیے حصہ ملائیں اور اللہ عز و جل کے قہر سے محفوظ ہو جائیں۔ فار اویئرنیس آف ایوری پاکستانی، یہ آپ کو آج جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اپنا حصہ ملائیے، میں بھی اپنا حصہ ملا رہی ہوں اور یہ اویئرنیس میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ ٹرانسجینڈر کے نام سے بالکل دھوکہ نہیں کھائیے۔ تو جان لیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، ٹرانسجینڈر آخر ہوتا کیا ہے۔ ایک واقعے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ 4 شہر تھے، آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی۔ صبح کا وقت تھا، وہ سب اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ شہر کے لوگ جو تھے سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اچانک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہونے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ ایسے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لوگ اس پرسرار آواز اور پھر زمین ہلنے کی وجہ سے گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ زلزلے کے نتیجے میں مکانات اگر زمین بوس ہو جائیں تو وہ اپنی جان بچا سکیں۔ اس کے بعد گڑگڑاہٹ کی آواز جو ہے وہ اس کی آواز سے زمین جو ہل رہی تھی وہ رکنا بند ہو گئی۔ چند لمحے سکون رہا، اس کے بعد پھر زمین اتنی شدت سے ہلنے لگی کہ مکانات گرنے لگے۔ لیکن لوگ چونکہ پہلے جھٹکے کے بعد گھروں سے نکل آئے تھے تو اس لیے کوئی جانی جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا، زخمی یا ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ اس کے بعد زمین کی حرکت میں شدت آتی جا رہی تھی، یعنی وہ اتنی شدید اس کی جھٹکے لگ رہے تھے کہ بہت زیادہ زمین جو ہے وہ اوپر کی طرف نکل آئی تھی، اتنے اس کے شدید جھٹکے تھے۔ لیکن لوگوں نے ایک بات نوٹ کی کہ یہ زلزلہ صرف اتنے حصے میں آ رہا تھا جتنے حصے میں شہری آبادی تھی۔ شہر سے باہر سڑکیں وغیرہ بھی جو نظر آ رہی تھیں، دور دور تک دیکھی جا سکتی تھیں، وہ بالکل نارمل حالت میں تھیں۔ انہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہاں پر زلزلہ وغیرہ کے جھٹکے آ رہے تھے۔ جتنی جگہ پر شہر کے مکانات تھے اتنے علاقے کی زمین ارد گرد سے کئی فٹ اونچی ابھر آئی تھی زلزلوں کی وجہ سے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے صرف شہر کے علاقے کے نیچے زمین میں بیلچہ گھسا کر اتنے علاقے کی مٹی کو نیچے والی زمین سے الگ کر دیا گیا ہو۔ جیسے ہمیں کوئی چیز باہر نکالنی ہوتی ہے تو ہم اندر بیلچہ گھسا کے اس کو زمین کو اوپر کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے آبادی جو تھی، جتنی زمین آباد تھی وہ اسی طرح سے زمین سے کئی فٹ اوپر ابھر آئی تھی۔ شہر کے لوگ انتہائی خوف زدہ اور پریشان ہو چکے تھے۔ وہ شہر کے علاقے سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ شہر کی زمین کافی اونچی اٹھ چکی تھی۔ دونوں زمینوں کے درمیان گہری کھائی سی بن چکی تھی۔ ایک بار پھر گڑگڑاہٹ اور زمین کی حرکت رک گئی تھی۔ جب یہ سارا معاملہ ہو چکا کہ زمین کئی فٹ اوپر ہو چکی تھی اس شہر کی کہ نارمل حالت میں وہ شہر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، پھر یوں ہوا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پورے شہر کی زمین کو کسی نے ہاتھ میں اٹھا لیا ہو اور زمین کے اس ٹکڑے نے جہاں شہر واقع تھا آسمان کی جانب پرواز شروع کر دی۔ پھر کئی کلومیٹر اوپر بلندی پر، یعنی ایسا لگا کہ کسی نے ہاتھ میں لے کر اس زمین کو کئی کلومیٹر اوپر بلندی پر پہنچا دیا ہو۔
اور بلندی پر پہنچ کر زمین کے اس ٹکڑے کو الٹا کر کے زمین کی طرف پوری قوت سے پھینک دیا گیا ہو۔ ذرا تصور کریں، سارے شہر کے انسان سر کے بل تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کے درمیان اور نیچے کی زمین کے درمیان فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا، اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پورے کا پورا شہر اپنی آبادی سمیت زمین کے ساتھ الٹا ٹکرا گیا اور سب کچھ ملیہ میٹ ہو گیا۔ کبھی آپ کسی پیالے کو ہاتھ میں لے کر اوپر کی طرف اچھال کے واپس زمین پہ لائیے تو دیکھیں وہ کس قدر ٹکڑے ٹکڑے اور پاش پاش ہو جائے گا۔ تو اس زمین کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو اللہ عز و جل کی طرف سے ہاتھ میں اٹھا کر اور اس قدر بلندی پہ لے جا کے نیچے پھینکا گیا ہو۔ یہ بہت تیزی اور شدت سے ہوا تھا۔ شہر کی ساری آبادی ایک سیکنڈ میں پس کر پاؤڈر جیسی بن گئی۔ کچھ افراد زندہ بچ گئے تھے لیکن وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی جان بچانے کے لیے اس علاقے سے نکلنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ ارد گرد ہر طرف مٹی دھول کے بادل رہ گئے تھے۔ مکانات مکمل طور پر مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے تھے۔ پھر اچانک آسمان سے پتھروں کی برسات ہونے لگی اور پھر پتھر ان انسانوں کو لگنے لگے جو زخمی تھے اور اپنی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک بہت عجیب بات تھی، ہر ایک پتھر پر ان کے الگ الگ نام لکھے ہوئے تھے کہ جن کو وہ لگ رہے تھے۔ پتھر پر جس کا نام ہوتا وہ پتھر صرف اسی کے جسم پر گر کر اس کو کچل رہا تھا۔ پھر وہ سب بھاگنے والے بھی مر گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ صرف 5 منٹ پہلے جیسا ہنستا بستا شہر تھا وہاں صرف دھوئیں کے بادل رہ گئے تھے اور مکمل طور پر خاموشی کا راج قائم ہو چکا تھا۔ اس پورے شہر کو اس کی زمین اور آبادی سمیت جبرائیل فرشتے نے اپنے پر کے ذریعے اٹھایا تھا اور پھر بلندی پر لے جا کر الٹا پٹخ دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی شہروں کو ان کی آبادیوں سمیت اٹھا کر بلندی سے الٹا پٹخ کر تباہ کر دیا تھا۔ سوچئے ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ سب لوگ بدترین عذاب الہی کا شکار ہوئے تھے۔ یہ سب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب ایک ایسے گناہ کے عادی تھے جو انتہائی بدترین تھا۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا یہ اس کا واقعہ ہے۔ کچھ دن پہلے پاکستان کا پہلا ٹرانسجینڈر ڈاکٹر بن گیا، یا بن گئی کہہ لیں۔ اسے خوب پرموٹ کیا جا رہا ہے، سر آنکھوں پر بٹھایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ایسا لگتا ہے وہاں پر جیسے ایک طوفان آ گیا ہے۔ صرف ایک ہی خبر ہر طرف تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک ایسا بہت بڑا گروہ جو پاکستان میں زیر زمین اور دنیا بھر میں سر عام موجود ہے، یعنی ٹرانسجینڈر نامی لعنت کو عزت دار اور فطرت کے عین مطابق ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر کون ہے؟ یہ ایک مکمل مرد ہے۔ جسمانی طور پر اس کے اندر یعنی ٹرانسجینڈر یعنی جس نے اپنی جینڈر جو ہے یعنی وہ مرد تھا یا وہ عورت تھا تو اس نے جینڈر چینج کروا لیا، ٹرانسفر کروا لیا۔ اگر وہ مرد تھا تو وہ عورت بن گیا۔ ٹرانسجینڈر کا معنی یہ ہے وہ مکمل ایک مرد تو ہے لیکن جسمانی طور پر اس میں کوئی بھی نقص نہیں ہے۔ شادی کرنے اور اولاد پیدا کرنے کی بھی اس میں صلاحیت جو ہے وہ مالا مال ہے، اس صلاحیت سے بھی وہ مالا مال ہے، لیکن اس کے اندر نفسیاتی طور پر ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ یہ لڑکیوں کی طرح ناز و ادا دکھانے لگا۔ بعض لڑکوں میں ہوتی ہے اس طرح کی یا نہیں ہوتی، تو وہ ایک نفسیانی
کیفیت ہوتی ہے، ایک نفسیاتی طور پر اس کے اندر یہ بات یا یہ چیز ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک لڑکی کی طرح بیہیو کرنے لگتا ہے اور لڑکیوں کی طرح ادائیں دکھانے لگا۔ تو یہ لڑکی تو نہیں تھا، لیکن اس نے خود کو لڑکی تصور کر لیا تھا، اس کے اندر ہم جنس پرستی کی علت پیدا ہو گئی تھی۔ پاکستان میں سن 2018 میں ایک قانون پاس ہوا جس کے تحت ایسے لوگ جو مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت سمجھتے ہیں یا عورت خود کو مرد سمجھتی ہے، وہ خود کو اپنی من پسند جنس کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ عورت ہیں، آپ کو پسند نہیں ہے عورت ہونا، تو آپ معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ مرد کی طرح بیہیو کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مرد جو ہے وہ اس میں جنس کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ آپ ایک مرد ہیں۔ یہ قانون پاس ہوا ہے ہمارے ملک میں۔ چنانچہ اس نے بھی، یعنی جو ٹرانسجینڈر جو پہلا ڈاکٹر بنا ہے جو اس نے یہ کیا کہ عورت کے طور پر نادرا کے آفس میں رجسٹر خود کو کروا لیا۔ اب یہ جسمانی طور پر تو مرد ہے، خود کو ذہنی طور پر عورت ثابت کر کے ٹرانسجینڈر بن چکا ہے، کیونکہ اسے یہ کرنے کی آزادی اس ملک نے دی ہے۔ اگرچہ وہ مرد ہے، لیکن اگر صرف ذہنی طور پر خود کو عورت سمجھتا ہے تو اسے حقوق ملنے چاہیے۔ یہ جسمانی طور پر نارمل مرد ہے تو ہوتا رہے، اسے کاغذات میں ٹرانسجینڈر عورت کے طور پر سمجھا جائے۔ یہ ہمارے حکومت کے کارنامے ہیں۔ بعض لوگ ہجڑوں کو ٹرانسجینڈر سمجھ لیتے ہیں، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ ان بیچاروں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ انہیں ہجڑا کہلانے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں، وہ تو جسمانی طور پر ادھورے، نامکمل ہوتے ہی ہیں، قدرتی طور پہ ہوتے ہیں۔ تو انہیں سپریم کورٹ نے الگ شناخت دے دی ہے کہ یہ کیا ہیں۔ یہ قانون ہجڑوں کے لیے نہیں بلکہ جسمانی طور پر نارمل مرد و عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ قانون جسمانی طور پر نارمل لیکن ذہنی طور پر نفسیاتی مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ نفسیاتی مریض ہی ہوتے ہیں جو خود کو مرد ہوتے ہیں تو عورت تصور کرتے ہیں، عورت ہوتی ہیں تو وہ خود کو مرد تصور کرتی ہیں، جبکہ پاکستان کے سبھی ڈاکٹر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قسم کا نفسیاتی مرض ہے اور ان نفسیاتی افراد کا مکمل علاج موجود ہے۔ وہ دوبارہ ذہنی طور پر نارمل ہو سکتے ہیں، تو پھر انہیں ہم جنس پرستی کی طرف راغب کیوں کیا جا رہا ہے، انہیں کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ تو یہ نئے بننے والے قانون کی مہربانی ہے کہ جسمانی طور پر مکمل مرد خود کو عورت قرار دے، کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر کے دونوں ہم جنس پرستی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسا قانون حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی نہیں بن سکا تھا۔ آپ سوچئے، وہ قانون وہاں پاس نہیں ہوا تھا جسے اس گناہ کی پاداش میں بدترین عذاب کا نشانہ بنا کر روئے زمین سے اس کا وجود ہی مٹا دیا گیا۔ اب یہ دیکھیے کس قدر گندا یہ کام ہے کہ اللہ عز و جل نے فرشتے کے ذریعے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کام کو ہونے والے اس شہر کو ہی نیست و نابود فرما دیا۔ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس قوم کے ذریعے ہم جنس پرستی جیسے عظیم گناہ کو پاکستان جیسی مسلم ریاست میں جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور سبھی پاکستانی یا تو لا علمی کی وجہ سے خاموش ہیں یا پھر جبراً خاموش کروا دیے گئے ہیں۔ ہم جنس پرستوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ جس طرح چاہیں اپنے من پسند گناہ کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس گناہ کو شدید نفرت سے دیکھا کرتے تھے اور نفرت کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے، شور بھی مچاتے تھے اور احتجاج بھی کرتے تھے، لیکن کمزور اور کم ہونے کی وجہ سے اپنے حصے کا کام کرتے ہوں گے، لیکن اللہ عز و جل نے انہیں کیا کیا کہ اس عذاب سے بچا لیا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ گئے اور جنت میں اپنا گھر بنا چکے تھے۔ فتنوں کے لحاظ سے یہ بہت مشکل ترین وقت ہے۔ اب حق کی آواز بلند کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اس گناہ کا سب میڈیا والوں کو علم ہے، لیکن کیا کریں، انہیں روزی روٹی کے شکنجے میں اس طرح جکڑ دیا گیا ہے کہ ان کی روحیں بھی قید ہو گئی ہیں، ضمیر مر گئے ہیں، آواز نہیں اٹھا سکتے۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ کے خلاف زبانی کلام آواز اٹھانے والوں کا ایمان دل میں برا کہنے والوں سے 1 درجہ اوپر ہوتا ہے. یعنی وہ زبان سے برا کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دل میں برا جانتے ہیں، تو ان کا جو درجہ ہے 1 درجہ اوپر ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایمان کے اس درجے پر ہی قائم رہیں کہ ہم کم سے کم اپنی زبانوں سے، اپنے ہاتھ سے تو برائی کو روک سکتے ہیں. اگر جو اپنے ہاتھ سے، زبان سے بھی برائی نہیں روک سکتا تو وہ کم سے کم دل میں اس کو برا جانیے. لیکن یہاں دل میں برائی کو برا جو ہے وہ جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ برائی کے خلاف آواز بلند کی جانی چاہیے. یاد رکھیے اور کسی غلط فہمی میں مت رہیے کہ عذاب صرف پرانی قوموں پر ہی آیا کرتا تھا، پتھر صرف انہی پر برستے تھے، چہرے صرف انہی کے مسخ نہیں ہوں گے. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ شدید غلط فہمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارکہ کا مفہوم ہے، سمجھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہوں کا یہ عالم ہوگا تو انتظار کرو تیز آندھیوں کا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، چہرے مسخ ہونے کا اور زمین میں دھسائے جانے کا. یہ حدیث مبارکہ سن کر ضرور آپ کے ذہنوں میں بہت سی چیزیں آئی ہوں گی کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. تو اس پر غور کیجئے اور اس برائی کو کم سے کم اپنے ہاتھوں سے برا جانیے، اپنی زبان سے برا جانیے، یعنی اسے روکنے کی کوشش کیجئے. تو آپ کو اس ویڈیو کو، اس آڈیو کو آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے اور یہ اویئرنیس ہر پاکستانی کو دینی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ قانون جو پاس ہوا ہے، یہ کس قدر خطرناک اور غلط ہے. یہ اللہ عز و جل کے قہر اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کو دعوت دینے کے برابر ہے. تو ڈریے اس وقت سے کہ جب ایسی مصیبت اللہ نہ کرے ہم پر آئے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے قہر و عذاب سے محفوظ فرمائے اور اس گناہ کو روکنے والوں میں ہمیں بھی شمار فرما لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لوگوں تک آگاہی پہنچائیے اور اپنا حصہ ان لوگوں میں شامل کر لیجئے کہ جو اس گناہ پر آواز اٹھاتے ہیں، تاکہ اللہ عز و جل ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنی امان میں رکھے اور خاموش رہنے والا نہ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.